پاکستان سمیت دنیا بھر میں موسمیاتی تبدیلی شدید خطرہ بن چکی ہے۔ حالیہ دنوں میں امریکہ کی ریاست ٹیکساس میں سیلاب سے 100 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ یورپ میں ہیٹ ویو نے معمولات زندگی درہم برہم کر دیا ہے اور درجہ حرارت کے نئے ریکارڈ قائم ہو رہے ہیں۔ پاکستان میں بھی ارلی مونسون نے تباہی مچا رکھی ہے۔ 25 جون سے اب تک 74 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ سیلاب، بارشوں اور آندھیوں نے اربوں روپے کا مالی نقصان پہنچایا ہے۔ انفراسٹرکچر کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ کلائمیٹ رسک انڈیکس کے مطابق پاکستان اس وقت موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کے لحاظ سے دنیا میں سب سے زیادہ کمزور ملک بن چکا ہے، لیکن اس خطرے سے نمٹنے کے لیے پاکستان کے پاس وسائل بہت محدود ہیں۔ حتیٰ کہ اسلام آباد جیسے محفوظ سمجھے جانے والے شہر میں بھی خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے، جہاں نیدرلینڈ کا سفارت خانہ سیلابی خطرے کے باعث بند کرنا پڑا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ پاکستان ابھی تک 2022 کے سیلاب کے اثرات سے مکمل طور پر نہیں سنبھل پایا تھا، جب تک 1/3 ملک پانی میں ڈوب چکا ہے۔ اس سیلاب میں 1700 سے زائد جانیں ضائع ہوئی ہیں، $33 ارب کا اکنامک لاس ہوا ہے۔ یونائیٹڈ نیشن نے اسے ایک ماحولیاتی تباہی قرار دیا تھا۔ اس وقت بھی فلڈ وارننگ سسٹم بری طرح ناکام ہوا تھا۔ 3 سال گزرنے کے باوجود دریائے سوات کے حالیہ واقعے نے ثابت کر دیا ہے کہ ہم نے ان کمزوریوں سے کچھ نہیں سیکھا۔ ابتدائی تحقیق میں انکشاف ہوا کہ اگر ارلی وارننگ سسٹم پلیسڈ ہوتا، فعال ہوتا، تو کئی قیمتی جانیں بچائی جا سکتی تھی۔ ریسکیو عملے کے پاس تو لائف سیونگ ایکوپمنٹس تک موجود نہیں تھے، جو اطلاعات سامنے ہمارے آئی۔ ہر بار آفت کے بعد حکام انکار اور خاموشی کی پالیسی اختیار کرتے ہیں۔ اس تاخیر سے مزید جانیں ضائع ہوتی ہیں اور ریکوری کی لاگت بڑھتی جاتی ہے۔ اگرچہ حکومتیں موسمیاتی تبدیلی کے خطرات کی بات تو کرتی ہیں، لیکن ترقیاتی منصوبوں میں قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے کوئی خاص سرمایہ کاری نظر نہیں آتی۔ حیرت انگیز طور پر پاکستان کے کلائمیٹ بجٹ کا 87% پر میٹیگیشن پر خرچ، جبکہ 10% کے جو ہے وہ ہمارا صرف اڈاپٹیشن کے لیے ریزرو رکھا جاتا ہے۔ حالانکہ فوری طور پر اگر اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے دیکھیں تو اڈاپٹیشن کی زیادہ ضرورت ہے، جیسے کہ ارلی وارننگ سسٹم، ایکو سسٹم کی بحالی اور انفارمیشن دینا، لوگوں کو اویئرنیس کیمپینز چلانا اور اربن پلاننگ میں موسمیاتی تبدیلی کو شامل کرنا۔ یہ سب اقدامات وقتی نہیں بلکہ آج کے مسائل کے فوری حل ہیں۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اگر ہم نے اب بھی سنجیدہ اور مربوط حکمت عملی نہ اپنائی تو ہر گزرتا لمحہ نہ صرف مزید جانے لے گا بلکہ مستقبل کی معیشت اور سلامتی کو بھی خطرے میں ڈال دے گا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔